السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کی تاریخ پر۔ عرب میں 1922 تک کی ترکی کی حکومت تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں بلکہ حجاج مقدس تھا۔ خلافت عثمانیہ دنیا کی 3 براعظموں پر 623 سال 1299 سے 1922 تک قائم رہی۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی تھی۔ امریکہ، برطانیہ، یورپ، نصرانی اور یہودی کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ کا تھا۔ امریکہ، یورپ جیسے کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ امریکہ اور یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش شروع کی۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئی، چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہے، اسی لیے سب سے پہلے فتنہ وہیں سے شروع کروایا۔ امریکہ یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کرسچن تھا، اس عربی زبان کو بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہیں ہوا۔ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور ترکی اجمی غیر عربی ہے اور ہم اجمی کی حکومت کو کیسے برداشت کر رہے ہیں، پر لوگوں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ ایک شخص لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا، جو اب آپ کو اس ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ لارنس آف عربیہ لکھ کر گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں۔ پھر امریکہ نے ایک شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبدالوہاب نجدی تھا۔ عبدالوہاب کا ملاقات عرب کے ایک سوداگر سے ہوئی، اس کا نام ابن سعود تھا۔ اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا۔ پھر ابن سعود نے مکہ، مدینہ اور طائف میں ترکی کے خلاف جنگ شروع کی۔ مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کے ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ، مدینہ اور طائف کے بے گناہ لوگوں کو شہید کرتے ہیں، تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے خلافت عثمانیہ کو 40 نئے ممالک وجود میں آئے، پھر اس نے ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے 1400 سالہ عرب کے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ حجاج مقدس کا نام کی تاریخ میں پہلی بار بدل گیا۔ ابن سعود نے حجاج مقدس کا نام اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا اور اس فتنے کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے، اور اسی وجہ سے سردار دو جہان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نے سعودی عرب کے شہر نجدی کے بارے میں دعا نہیں فرمائی تھی۔ اسی نجدی میں ابن عبدالوہاب نجدی پیدا ہوا۔ انگریزوں نے ایک نئی مذہب کی بنیاد ڈلوائی، لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انگریزوں نے اس نجدی شہر کا نام بھی تبدیل کر کے ریاض رکھ دیا، جو آج کل سعودیہ کا دارالحکومت ہے۔ جنت البقیع اور جنت الاعلی میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت کے مزارات پر بلڈوزر چلایا گیا اور تمام قبروں کی بے حرمتی کر کے ان کو ملیامیٹ کر دیا۔ بدقسمتی سے آج بھی کئی بولے بالے مسلمان انہیں قبروں کو سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، حالانکہ 1922 سے پہلے وہ ایسے نہیں تھے۔ حرم شریف کے جن دروازوں کے نام صحابہ اور اہل بیت کے نام پر تھے، ان کا نام السعود کے نام پر رکھا گیا۔ انگریزوں نے اپنی اس سازش کی کامیابی پر 1962 میں دی لارنس آف عربیہ کے نام سے فلم بھی ہالی ووڈ نے بنائی، جو بہت لوگوں نے دیکھا ہے۔ یہود اور انصاری کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا۔ اس دن ایک جشن رکھا، اس جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ جس عرب کے نام سے یہود و انصاری کانپتے تھے، وہ سعودیہ امریکہ کے اشاروں پر ناچنے لگا اور آج بھی اسی کے ساتھ ناچ رہا ہے۔ آج کل عرب ممالک کا حال دیکھو، امریکہ کا غلام ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔